اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے 100 لیسن مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 101 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 101 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ مل جائے گی۔ سورۃ فاتحہ سے آپ مکمل جتنی بھی اسباق ہیں ان کو اگر ایک ایک کر کے پڑھنا چاہیں، بلکہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ان کو شروع سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اور اس طرح اگر آپ عربی گرامر اور عربی بول چال سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عربی گرامر کے آلریڈی ہمارا ایک مکمل کورس معلم القرآن کے حوالے سے جو اسلوب ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اس اسلوب کو مکمل ان کی علامات کو وہاں پہ ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 15 سے 16 لیسن ہیں، ان کو ضرور سنیے۔ اور اسی طرح علم النحو کا جو عربی گرامر کا کورس ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ آپ چند ہی دنوں کے اندر تھوڑے وقت میں عربی گرامر جو ہے وہ اچھی طرح بولنا اور اس کے قواعد کو سمجھنا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سب سے پہلے یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں ان کو سمجھ لیجئے۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی یہ 3 رنگوں کو ہم نے علامات کے ذریعے پہچاننا ہے۔ تو سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان، طلاق جو رجی ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 مرتبہ۔ تو یہاں سے طلاق کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے کہ آپ طلاق کیسے دیں، اور طلاق رجی کون سی ہوتی ہے، کس طلاق کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ تمام تر جتنی بھی اس کے بارے میں معلومات ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ بہت اہم سبق ہے، اس کو آپ لازمی ڈسکرپشن کو دیکھیے گا، وہاں پہ تمام تر اس کی تشریح آپ کو مل جائے گی۔ الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لیا جائے اس سے اچھے طریقے سے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ کئی طلاقیں دے دیا کرتے تھے، پھر چاہتے تو رجوع کر لیتے، چاہتے نہ کرتے۔ عورت جو تھے وہ اسی طرح لٹکی رہتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو پھر وہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ او تصریح بإحسان، یا رخصت کر دیا جائے اسے اچھے طریقے سے، یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے 2 طلاقوں کے بعد، اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو چھوڑ دے، اور جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی تو وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، یہ کہ تم واپس لو، مِمَّا اس سے، آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم انہیں دے چکے ہو، شیئن کچھ بھی، یعنی جو حق مہر وغیرہ دی اگر طلاق دیتے ہو تو پھر تم نے ان سے وہ واپس نہیں لینا۔ إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی ما اس معاوضے میں جو افتدت بھی، اور بطور فدیہ دے دے اس کے بدلے میں، یعنی اپنی جان چھڑا لے، وہ جو مال ہے وہ فدیے کے طور پہ دے دے اور وہ اس سے آزاد ہو جائے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم سب تجاوز کرو ان سے۔ ان یتعدی حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ سب ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے سے تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ حلال نہیں اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ کسی اور خاوند سے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔
یہ اس طرح ہے کہ یہ نہیں شرط لگائی جائے گی کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں پھر وہ اس کو طلاق دے دے. یہ تو بالکل حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو التیس المستعار یعنی کرائے کا سانڈ کہا ہے، اور حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پہ لعنت کیا. ہاں اس نے دوسری جگہ پہ شادی کی، اب اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو اب اگر وہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے. ان ظنا اگر وہ دونوں یہ خیال کریں ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اچھی طرح دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے. فامساکم بمعروف یا تو پھر روک لیا جائے اچھے طریقے سے، او تسریح باحسان یا اس کو رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے. ولا یحل لکم اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے ان تأخذوا کہ تم واپس لو مما اس سے جو آتیتموہن شیئا تم دے چکے ہو کچھ بھی، الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بہ اس معاوضے میں جو عورت بطور فدیہ دے دے اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے. تلک حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس نہ تم سب تجاوز کرو ان سے، ومن یتعد حدود اللہ اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ سب ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے سے تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو نہیں ہے حلال اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر دونوں خیال کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدیں، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں. دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کب اس نے رجوع کرنا ہے، کب اس نے رجوع نہیں کرنا، کب اس نے اگر اس کی طلاق کا رجوع کا حق باقی نہیں رہا تو پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بالکل واضح طور پر بیان کر دی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اسلوب نمبر 2 جس میں تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں جو کالا رنگ ہے اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو 65% ہیں، اور جو نیلا رنگ ہے بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو 20% ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر 15% الفاظ جو ہیں وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ یا جن کو مشکل الفاظ کہا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان طلاق رجی 2 مرتبہ ہے. فامساکم بمعروف پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے، او تسریح باحسان یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے. ولا یحل لکم اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے ان تأخذوا یہ کہ تم واپس لو مما اس سے جو آتیتموہن آتیتمو کا معنی تم دے چکے ہو ہن انہیں، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ وہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بہ اس معاوضے میں جو عورت بطور فدیہ دے اور اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے. ٹھیک ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس نہ تم تجاوز کرو ان سے، ومن یتعد حدود اللہ اور جو تجاوز کرتا اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ کون ہیں؟ ظالم ہیں. فإن طلقها پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تیسری، فلا تحل له من بعد تو حلال نہیں اس کے بعد یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ رجوع کر لیں، إِلَّا ظَنَّا اگر دونوں یہ خیال کریں، أَن يُقِيمَا حدود اللہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں. یہ نہ ہو کہ پھر پہلے کی طرح کریں، پھر انہیں اب دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہوگا اگر انہوں نے رجوع کرنا ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں،
یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، یبینو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہا انہیں، کنہیں؟ ان تمام چیزوں کو، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیے، ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مکمل تشریح مل جائے گی، اس کو ضرور پڑھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر ضرور کیجئے، اور دوستو احباب کو بھی اس سلسلے کے ساتھ جوڑیے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی اجر و ثواب ہے، میرے لیے بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔